آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس سے ہر اسٹوڈنٹ کا کبھی نہ کبھی پالا ضرور پڑتا ہے، رٹا لگانا اور سمجھ کر پڑھنے میں آخر اصل فرق ہے کیا؟ یہ شکایت تو بہت ہی عام ہے نا؟ میں نے تو پورا سلیبس لفظ بے لفظ یاد کر لیا تھا پھر بھی نمبر کم آئے، یا پھر یہ کہ مجھے سب کچھ آتا تھا لیکن امتحان کا پرچہ دیکھا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ یہ مسئلہ اوپر سے جتنا عام لگتا ہے اس کی جڑیں اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ تو آئیے اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، رٹا لگانے اور سمجھ کر پڑھنے میں آخر وہ کون سا اصل فرق ہے جو امتحان میں کارکردگی کو زمین سے آسمان پر پہنچا سکتا ہے۔ چلیں سب سے پہلے رٹے کے اس خطرناک جال کو سمجھتے ہیں۔ یہ بظاہر تو ایک شارٹ کٹ لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ کامیابی کی راہ میں شاید سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ رٹا لگانا ہے کیا؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی بھی ٹاپک کے پیچھے جو کیوں اور کیسے ہے اسے سمجھے بغیر بس اس کے الفاظ، جملے اور فارمولے یاد کر لینا۔ اس عمل میں دماغ اپنی سوچنے کی صلاحیت پر سمجھیں ایک تالا لگا دیتا ہے اور صرف یادداشت کا استعمال کرتا ہے۔ اب اس کا پہلا بڑا مسئلہ دیکھیں۔ اگر سوال بالکل کتاب جیسا ہو تب تو شاید کام چل جائے، لیکن جیسے ہی سوال کا انداز تھوڑا سا بھی بدلا، رٹا لگانے والا اسٹوڈنٹ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ دماغ ایک دم خالی، کیونکہ اس نے الفاظ یاد کیے تھے، کانسیپٹ نہیں۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے MCQs میں۔ جب بنیادی کانسیپٹ ہی صاف نہ ہو تو 4 میں سے 2 یا 3 آپشنز بالکل ٹھیک لگنے لگتے ہیں۔ پھر اسٹوڈنٹ صرف یاد کی ہوئی لائن کی بنیاد پر تکا لگاتا ہے اور نتیجہ اکثر غلط جواب کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ وہ یہ ہے کہ رٹے پر کھڑی کی گئی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے۔ ایگزام کے پریشر میں جب ذہن پر تھوڑا سا بھی بوجھ پڑتا ہے نا، تو سب کچھ ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، رٹا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ ہے سمجھ کر پڑھنے کی طاقت کو اپنانا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو نہ صرف اچھے نمبر لاتا ہے بلکہ حقیقی اور پائیدار علم بھی دیتا ہے۔ سمجھ کر پڑھنے کا مطلب ہے ہر چیز کے پیچھے کی کیوں کو جاننا، معلومات کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنا، مثالوں سے سیکھنا، اور اپنے دماغ کو صرف یادداشت کا گودام نہیں بلکہ سوچنے، سوال کرنے اور خود جواب بنانے کے لیے استعمال کرنا۔ یہ صرف یاد کرنا نہیں، یہ علم کو اپنانا ہے۔ آئیے ذرا ان دونوں طریقوں کے نتائج کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف رٹا ہے، دوسری طرف سمجھ۔ رٹا لگانے والا نئے سوالوں پر بے بس ہو جاتا ہے، جبکہ سمجھنے والا ہر طرح کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ رٹے باز MCQs میں الجھ جاتے ہیں، جبکہ سمجھنے والے منطق سے آسانی سے تجزیہ کر لیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، رٹے کا علم عارضی ہوتا ہے جو پریشر میں دھوکہ دے جاتا ہے، جبکہ سمجھا ہوا علم لمبے عرصے تک ذہن کا حصہ بنا رہتا ہے۔ چلیں اب اس فرق کو ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے دیکھتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ فرض کریں امتحان میں بایولوجی کا ایک عام سا سوال آتا ہے، فوٹوسنتھیسس کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ ایک رٹا لگانے والا اسٹوڈنٹ اس کا کیا جواب دے گا۔ وہ کتاب کی بالکل وہی تعریف سنا دے گا جو اس نے رٹی ہوئی ہے، لیکن اگر ممتحن اس سے پوچھ لے کہ اچھا یہ عمل پودے اور ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، تو وہ بالکل خاموش ہو جائے گا، کیونکہ اس نے صرف تعریف رٹی ہے، اس کے پیچھے کا پورا نظام نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک سمجھ کر پڑھنے والا اسٹوڈنٹ اسی سوال کو کس طرح دیکھتا ہے۔ وہ صرف تعریف نہیں جانتا، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ پودا اپنی خوراک کیسے بناتا ہے، سورج کی روشنی کا کیا کردار ہے، اس عمل میں بننے والا گلوکوز کہاں اور کیسے استعمال ہوتا ہے، اور ان تمام مراحل کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اسی لیے وہ اس موضوع سے جڑے کسی بھی قسم کے سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سمجھنے والا اسٹوڈنٹ MCQs میں بازی لے جاتا ہے۔ وہ صرف یادداشت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی منطق اور سمجھ کی بنیاد پر غلط آپشنز کو ایک ایک کر کے مسترد کرتا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ صحیح جواب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کامیابی کا یہ صحیح راستہ کیا ہے اور اس پر آخر چلا کیسے جائے؟ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس آخر رٹا لگانے پر مجبور کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں: وقت کی کمی، بہت بڑا سلیبس، اور یہ ڈر کہ کہیں کوئی اہم چیز چھوٹ نہ جائے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ سمجھنے کے طویل لیکن پائیدار راستے کے بجائے یاد کرنے کا شارٹ کٹ اپنا لیتے ہیں۔ کامیابی کا صحیح طریقہ بہت سادہ ہے اور صرف 2 قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم، ہمیشہ پہلے کانسیپٹ کو سمجھیں، خود سے بار بار سوال پوچھیں کہ کیوں، اور معلومات کو آپس میں جوڑیں۔ دوسرا قدم، جب کانسیپٹ پوری طرح بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جائے تب اس کی تعریف اور اہم الفاظ کو یاد کریں۔ یعنی یاد کرنے کا عمل تب شروع ہو جب سمجھنے کا عمل مکمل ہو چکا ہو۔ تو انتخاب بالکل واضح ہے،
رٹا آپ کو وقتی طور پر شاید بچا لے، لیکن لمبے عرصے میں یہ ناکامی کا باعث بنتا ہے، جبکہ سمجھنے کا عمل یہ آپ کو نہ صرف طویل مدتی کامیابی دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی کا انمول تحفہ بھی دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، سمجھ کر پڑھنا کمزور یا سست اسٹوڈنٹس کا کام نہیں ہے، یہ ذہین اور کامیاب اسٹوڈنٹس کی عادت ہے۔ یہ مشکل نہیں بلکہ پڑھائی کا سب سے طاقتور اور مؤثر طریقہ ہے۔ آخر میں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ تعلیم کا مقصد معلومات کو رٹنا نہیں بلکہ فہم یعنی سمجھ حاصل کرنا ہے۔ علم کو سمجھنا، اسے اپنی زندگی میں استعمال کرنا اور اس سے نئی راہیں تلاش کرنا، یہی تو اصل کامیابی ہے۔